تو جو گزشتہ کے دروس میں جو باتیں بتائی گئی تھی، میرا مقصد کیا ہے آپ کو بتانے کا، گزشتہ سے میری مراد کیا ہے، جو بیچ میں میرے جو اصولی درس ہوئے تھے، اتباع سنت کے اصول کیا ہوں گے، وسیلے کی کیا کیفیت ہے، اور کیا وسیلہ، کون سا وسیلہ جس کو ہمارے لیے ضروری مانا جائے گا، کون سا وسیلہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور کس وسیلے کو شرعی اعتبار سے ناجائز سمجھا جائے گا، وہ ساری تفصیلات میں نے، وسیلے کا اصل معنی کیا ہے، وہ سب کچھ میں نے بیچ کے درسوں میں آپ کو بتائے۔ وہ ضروری تھے رسول اللہ کے اطاعت کے لیے جو اصول اور جو ضوابط کی ضرورت ہے، وہ تمام اصول اور ضابطے میں نے آپ کے سامنے کچھ درسوں میں رکھے ہیں۔ اسی لیے میں نے کچھ لوگوں سے اپیل بھی کی ہے اپنے اس چینل کے اوپر، جو آپ یوٹیوب کے ذریعے سے جو بیانات ڈال رہے ہیں میرے، تو جو لوگوں کو میں بھیجتا ہوں، میں ان سے اپیل بھی لکھ کر کے بھیجا ہوں کہ کم سے کم میرے یہ 4 درس نمبر 80، 81، 82، 83 اور 84 ان کو ضرور سنیں، کیونکہ ان میں ہی وہ تمام اصول اور ضوابط ہے اطاعت اتباع رسول کے، اور بہت اہم ہے وہ، تو وہ سنو۔ تو اس سے پہلے کے دروسوں میں جو میں نے آپ سے بات بتا دی تھی، میں نے آپ کو شروعاتی دور کے، مکے کے شروعاتی دور میں وحی کا نزول کس طرح ہوا، پھر اس وقت جو وحی کا نزول ہو رہا تھا تو کس طرح کی مصیبتیں صحابہ اکرام جھیل رہے تھے، وہ تفصیلات میں نے آپ کو بتائی تھی، بہت اہم ہے وہ بھی۔ تو اب اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جو مصیبتیں رسول اللہ صحابہ اکرام اٹھا رہے تھے اس راہ میں، اللہ کی اس راستے میں، دین کی تبلیغ کے دوران، توحید کا درس دیتے ہوئے، تو میں نے آپ سے وہ بات کہی تھی کہ 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی تھی صحابہ کو، ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر کے 2 مرتبہ حبشہ کو ہجرت کی تھے صحابہ اکرام۔ وہ تفصیلات میں نے آپ کو گزشتہ بتا دی۔ یہ باتیں بھی آپ کے ذہن میں رہیں کہ ایک آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس پر غور کرنا گھر کو جا کر کے، تفاسیر وغیرہ پڑھنا، اگرچہ کہ وہ مدینہ منورہ کی نازل شدہ صورت میں رکھی گئی ہے، وہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں ہے، لیکن مکے کے دور کے حالات کی عکاسی کرتی ہے وہ صورت میں، وہ آیت مبارکہ، وہ ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تم پر وہ مشکلیں، وہ مصائب نہیں آئے جو تم سے قبل کے لوگوں پر آئے تھے، تم سے پہلے کے لوگوں نے جو تکلیفیں اس راہ میں جھیلے ہیں، جو برداشت کیے ہیں، ابھی تم پر وہ مصیبتیں، وہ مشکلیں، وہ طوفان، وہ آندھی ابھی تم کو چھوئی بھی نہیں ہے۔ مستهم البأساء والضراء، ان کو مصیبتوں نے چھوا، نہ صرف مصیبتیں، بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، بھوک، پیاس، بیماریاں، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، ان پر تو طوفان توڑے گئے تھے، آندھیاں ٹوٹ پڑی تھی ظلم و ستم کی، زلزلے ان کے قدموں تلے آ گئے تھے، اللہ نے فرمایا حتیٰ یقول الرسول والذین معه، یہاں تک کہ ان کے اس وقت کے زمانے کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے چیخ پڑے تھے، درد سے اور تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کے چیخ اٹھے تھے وہ لوگ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی آخر، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے فرمایا خبردار اللہ کی مدد قریب آئے گی۔ اس کے پس منظر میں کچھ واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔
یہ تو بقرہ میں ہے جو مدینے میں نازل ہو رہی ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ مکے کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے یہ آیت مبارکہ۔ ہو رہا کیا تھا، ہر گھر میں اختلاف، بیٹا ایمان لایا باپ دشمن بن گیا، باپ ایمان لایا بیٹا دشمن بن گیا، یہ حالات تھے۔ اور دشمنی ایسی ویسی دشمنی نہیں تھی، وہ قتل کر دینے کے در پر تھے ایک دوسرے کو، صرف یہی دھرم کی اور دین کی محبت میں۔ یہ ایک جنونی کیفیت ہوتی ہے دھرم کی محبت، یہ بڑا فسادی مسئلہ بن جاتا ہے۔ عقل والوں کے لیے تو آج بھی نشانیاں ہیں اس طوفان میں۔ یہ قسم کا زہر ہے جو دھرم کے نام پر گھول کے پلایا جاتا ہے۔ اور ایک حقیقت سے ٹکراتا ہے باطل دھرم کے نام پر، ایک سچائی سے ٹکراتا ہے ہمیشہ باطل اسی دھرم کے نام پر۔ جب کبھی زمانے میں کوئی سچا صادق امین ایک حقیقت کو لے کے کھڑا ہوا، ایک ستیہ کو لے کر کے کھڑا ہوا، اور وہ ستیہ کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے، وہ ستیہ یہی ہے کہ سنسار کو پیدا کرنے والا پرماتما ہی پوجنی ہے، اس کے ماں سوا کوئی پوجنیہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھکتی کے لائق نہیں ہے۔ اور وہ پرماتما، وہ سرشٹی کرتا، وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے، وہ اروپ ہے، سوروپ نہیں ہے، اس کا روپ نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نراکار ہے۔ یہ ایک ستیہ ہے جس کو لے کر کے جب بھی کوئی کھڑا ہوا تو دھرم کے نام پر اس کو قتل کیا گیا۔ یہ صدیوں سے ہوتا ہوا آیا۔ اسی کے خلاف شستر اٹھائے گئے، اس ستیہ کے خلاف لڑنا پڑا، باطل سے ٹکرانا پڑا حق کو، یہ ہمیشہ رہا۔ تو چوں کر محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ کے رسول کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار فرمایا، وَإِن كُذِّبْتَ، اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، اگر آپ جھٹلائے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں لَقَدْ كُذِّبَتْ مِن قَبْلِكَ، تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں رسول، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے لوگوں کا بھی انکار کیا گیا ہے زمین کی پشت پر، نئی بات نہیں ہے، اس صدیوں سے یہی ہوتا ہوا آیا ہے۔ آپ اس راہ میں اگر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے کے رسول بھی تکلیفیں اٹھائے ہیں۔ رسول اللہ سے کہا گیا، صحابہ کرام سے کہا گیا، تم ہی وہ پہلی جماعت نہیں ہو جو اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں گی اور مشقتیں اٹھائیں گی، تم سے پہلے بھی اٹھائے گئے ہیں۔ تو اسی بات کو اس آیت کریمہ نے بیان کیا، صحابہ اکرام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تم پر وہ مصیبتیں، وہ طوفانی آندھیاں تو توڑی نہیں گئی نا، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں تمہارے ساتھ۔ مسدھم البأساء والضراء، ان کو تو بہت بڑی مصیبتیں آئی ہیں، جھنجھوڑ دیے گئے ہیں وہ، حتیٰ زلزلوا، یہاں تک کہ زلزلے آئے ان کے پیروں تلے، رسول چیخ پڑے، ایمان والے چیخ پڑے،
اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، خبردار رہو مدد قریب آئے گی اللہ کی۔ تو یہ بولا گیا۔ ہو کیا رہا تھا؟ جیسے کہ سابقہ سے صدیوں سے ہوتا ہوا آیا، وہ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ کو ختم کرنے کے در پر تھے، گلے میں چادر ڈال کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے کافر، ابو جہل پتھر ڈال کر کے مارنے کی سر کچلنے کی کوشش کرتا ہے، کئی مرتبہ قتل کا اقدام کر رہے تھے وہ لوگ، اور یہ سب مکے میں نہیں ہوا، مدینہ جانے کے بعد بھی قتل کے اقدام ہوتے رہے رسول اللہ کے۔ صحابہ اکرام جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ تو بہت زیادہ ستائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر کوئی کمزور طبقے کے آدمی نہیں تھے، بڑے قبیلے کے آدمی تھے، لیکن ان کو نہیں چھوڑا، ابو بکر کو نہیں چھوڑے، حالانکہ وہ بہت بڑے عزت دار قبیلے کے آدمی تھے، باعزت باوقار آدمی تھے عربوں کے بیچ میں۔ ابو بکر صدیق معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ ان پر ہاتھ دراز کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا ان کو، لہو لہان ہو گئے۔ قبیلے کے لوگ ماں باپ آ کر کے اٹھا کے لے کے گئے تو ادمرے تھے۔ صدیق اکبر ماں غصے میں، باوا غصے میں ہیں، یہ محمد کی صحبت کا انجام ہے جو تم دیکھ رہے ہو ابو بکر، کیا ان کی صحبت میں تم جان دے دو گے اپنی؟ لیکن ہوش آیا رسول اللہ کے اس غلام کو، اس ساتھی کو، اس دوست کو، تو پہلا سوال یہی پوچھ رہے ہیں ہوش میں آتے ہی، میرے سردار محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رفیق کیسے ہیں، وہ کس حال میں ہیں؟ تو ماں جھٹ خفا ہو گئی، ہم کو تیری فکر ہے اور تیرے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، اور تو ہوش میں آتے ہی ہماری فکر کیے بغیر پھر اپنے اس ساتھی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو کہنے لگے ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھاؤں گا، نہ ایک قطرہ پانی کا پیوں گا جب تک کہ میرے رفیق کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو دیکھ نہیں لیتا۔ وہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا مر جائے گا، دکھا دو اس ساتھی کو، اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے رسول اللہ کے پاس، جب رسول اللہ کو لپٹ لیے اس کے بعد کہتے ہیں آپ سلامت ہے؟ تو سب سلامت ہے رسول اللہ، اب کھاؤں گا اور پیوں گا، جیوں گا انشاءاللہ۔ یہ محبت تھی رسول اللہ سے ان لوگوں کو۔ بہت اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی بھائی، بہت تکلیفیں۔ ابو ذر غفاری قبیلہ غفر کے سردار تھے۔ قبیلہ غفر مکے سے جو تجارتی قافلے نکل کے جاتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف، شام وغیرہ کی طرف، تو راستے میں ایک قبیلہ پڑتا تھا قبیلہ غفر۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ قبیلہ غفر والے لوگ جو قافلے جاتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اور بھی کچھ کام کرتے تھے ہوں گے، ان کے بارے میں لکھا گیا تاریخ میں۔ لیکن وہ جو سردار تھے ابو ذر، ان کی کیفیت عربوں کے اندر مختلف تھی۔ میں نے کہا عربوں میں ہر کوئی مشرکانہ عقیدے کا آدمی نہیں تھا، ہر کوئی اس پر نہیں تھا، کچھ لوگ اس سے اعتراض بھی کرتے تھے اس عقیدے سے۔ رسول اللہ کی آمد سے پہلے کے واقعات بھی آپ کو سنا چکا ہوں میں۔ اہل کتاب ہو چکے تھے، کوئی نصرانی ہو گئے، جس میں سے میں نے آپ کو سنایا، بہت مشہور شخصیتوں کا واقعات بھی سنا دیا میں نے آپ کو جی۔ تو سب پسند نہیں کرتے تھے، تو اس میں سے ایک یہ بھی تھے ابو ذر غفاری، قبیلہ غفر کے سردار۔ یہ بتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرنا ان کو گوارا نہیں تھا، شروع سے ہی ان کے دل میں کھٹکا تھا۔ یہ پتھروں کے بت بنا کے ان کے سامنے ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کے سامنے نس مستک ہو جانا، یہ ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ میں کسی بت کو نہیں مانتا، شروع سے ہی۔ جب ان کو یہ خبریں پہنچی کہ مکے میں جو ہے یہ حالات سرگرم ہیں، اور وہاں ایک شخص کوئی اٹھ کر کے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت پرستی بالکل غلط ہے، تو ان کے دل میں وہ بات کھٹک گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بھی دل یہی بولتا تھا، یہ بت پرستی غلط ہے، کون ہے بھائی وہ جو یہ بات پیش کر رہے ہیں، ان سے میرے کو ملنا چاہیے۔
تو چھوٹے بھائی کو بھیجے ذرا جا کے کیفیت لے کے آؤ. تو چھوٹے بھائی گئے ابو ذر غفاری کے مکے میں. تو وہاں کے حالات دیکھے کہ یا ان کے بارے میں پوچھنا اپنی جان کی خیر منانا ہے، اپنی موت کو دعوت دینا ہے. ان کے ساتھیوں پہ لوگ ٹوٹ پڑے ہوئے، ان کے ساتھی اگر کوئی گئے تو اس کو مارنے کم نہیں ہے، یہ لوگ لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں. تو وہ کچھ ادھوری کیفیت لے کے پہنچے اپنے قبیلہ غفر کو. جا کے بھائی کو سنائے کہ بھائی حالات ایسے ایسے ہیں، سب دشمن بنے ہوئے. وہ آدمی کے جو دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور وہ بڑے خاندان کے ہے، بڑے قبیلے کے آدمی ہیں. سب سنا دیے. بنو ہاشم کے فرد ہیں، بڑے قبیلے والے ہیں، ان کی عزت ان کے قبیلے کی بڑی عزت ہے، سب کچھ ہے، سردار گھرانے کے ہیں، لیکن لوگ ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، خود ان کے چچاؤں کا دشمن بنا ہوا ہے. سب سنا دیے جا کر کے. تو ان کا دل اب مار لے رہا ابو ذر غفاری کا. بولے تیری خبر سے اطمینان نہیں ہو رہا پورا، بنفس نفیس خود جا کے میرے کو خود جائزہ لینا پڑیں گا حالات کا کیا ہے. آئے خود. حالات یہ تھے پوچھ نہیں سکتے تھے کسی سے کہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ان کا معاملہ. پوچھنے کو ڈرنا پڑتا تھا، اتنا خوف کا ماحول تھا. مکے میں طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا اور وہیں پڑے رہ رہے ہیں. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، وہیں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، عبادتیں کر لے رہے ہیں ان کے زمانے کی جس طرح ہوتی تھی. سب جس طرح کرتے تھے وہ بھی اس طرح کر رہے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آبزرو کر رہے ہیں. یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، بیچارہ کھا رہا پی رہا کہ نہیں ہے، اصل میں یہیں پڑا ہوا ہے. اب یہ رسول اللہ کی تربیت تھی اور یہ فطرت سلیم جس پر اللہ پیدا فرمایا تھا ان صحابہ کو، رسول کے ساتھیوں کو، رسول اللہ کے لیے چنے گئے تھے اللہ کے پاس. تو معمولی شخصیت تو اللہ نے نہیں چنی ہوگی ان کے لیے. سوچو آپ، اللہ نے رسول اللہ کے لیے جن لوگوں کو چنا ہے ان کی فطرت کو خود اللہ نے سلامتی والی فطرت رکھی ہے شروع سے ہی نا. تو وہ خیر خواہی کے جذبات تو ان کے اندر امنگیں مارتے ہی تھے انسانیت کے لیے. تو علی جب دیکھے کہ یہ آدمی کوئی اجنبی ہے اور یہیں رہ رہا ہے تو ان کو اس کی فکر ہوئی کہ اس کو کچھ کھانے کے لیے پوچھوں گا. حالانکہ خود کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن جو ہوتا وہ کھلا دیتے تھے. یہ ان لوگوں میں سے تھے. تو قریب گئے ابو ذر کے، جا کے ملاقات کر کے پوچھے بھائی کون ہو، اجنبی معلوم ہوتے ہو، خیریت تو ہے، کچھ کھانا وغیرہ کھائیں گے آپ میرے ساتھ چل کر کے. مہمان نوازی کے لیے پوچھا. مہمان نواز ان کا تو خاندانی شرف تھا، وہ مہمان نواز تو خاندانی مہمان نواز تھے. وہ لوگ بنو ہاشم ہے، وہ بنو ہاشم کا تو ترہ امتیاز ہی ہے، مہمان نواز قبیلہ ہی مہمان نواز تھا وہ. تو یہ سمجھ گئے ابو ذر کہ یہ کوئی بہت نرم دل اور عمدہ اخلاق والا بندہ ہے، اس سے اگر پوچھتے ہیں تو شاید کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. کیونکہ ایسے آدمی سے پوچھے تو خطرہ نہیں ہوتا جو اس میں کیفیت خیر کی ہو غالب. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میرے آنے کا مقصد کوئی اور ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا، صرف بتا دیجئے. تو کہا کیا پوچھنا چاہتے، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی ایک آدمی یہاں اٹھے ہیں محمد نام کے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو سیدنا علی مسکرا دیے. مسکرا کے کہتے ہیں آپ کو اللہ نے بہت صحیح آدمی سے پوچھنے کے لیے آپ کے دل میں ڈالا ہے، مجھے آپ سے ملایا ہے. ٹھیک ہے، ایک کام کریے، میں سامنے نکل کے جاتا ہوں، آپ میرے پیچھے آئیے، کسی کو بھنک نہ لگے کہ آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں میرے ساتھ. اس انداز سے آئیے، میں سامنے جاتا ہوں، آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے آ جائیے، اور میں جس گھر میں گھس جاؤں گا آپ بھی آہستہ سے ادھر اور دیکھ کر کے وہ گھر میں آ جانا. دارالارقم میں درس ہوتا تھا رسول اللہ کا، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ ان کی تربیت فرماتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے تحت. تو سیدنا علی آگے اور وہ پیچھے آئے. سیدنا علی اندر گئے تو وہ بھی چلے گئے. اپنا تعارف پیش کیا، میں ابو ذر ہوں، قبیلہ غفر کا سردار ہوں، اور میری یہ کیفیت ہے. سب کچھ آپ سنا دیے. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ
یہ مورتیوں کی پوجا کے خلاف بولتے ہیں، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ سے ضرور ملوں، تو میں ملنے آیا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد کے بعد ان کو اللہ کا مرتبہ، رتبہ سب بتائے، اور یہ بتوں کی حقارت کا بیان جو قرآن مقدس میں اللہ نازل فرمائے وہ سب کچھ سنائیں، قرآنی آیات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آدمی اتنے متاثر ہوئے ابو ذر، اسی وقت انہوں نے شہادت دی، کلمے کی، توحید پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لائے، اور پھر رسول اللہ سے سوال پوچھ رہے ہیں اسی وقت، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ یہ دعوت کھلے عام کی جائے؟ کیا ڈرنے کی بات ہے اس میں؟ اللہ واحد معبود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہی حقدار ہے عبادت کا، اور یہ سارے بت جو یہ بنا کے بٹھائے یہ باطل ہے، یہ پتھر لکڑی کے مورتیاں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے رسول اللہ؟ تو پھر ہم ڈر کے کیوں چپ بیٹھے؟ ہم سر عام کیوں نہیں بولتے اس بات کو؟ تو رسول اللہ نے کہا ابھی وہ وقت نہیں آیا ابو ذر، جب وقت آئے گا تو ہم یہ کام ضرور کریں گے، لیکن اس کے لیے وقت اللہ کی طرف سے طے ہوگا، آپ ابھی اس وقت چپ رہیں۔ ان کو کہا چپ رہنے کے لیے، مگر جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو وہ سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتا رہتا، وہ چپ بیٹھنے نہیں دیتا، وہ چپ کہاں بیٹھنے دیتا ایمان؟ یہ ایمان کی خصوصیت ہے، یہ چپ نہیں بیٹھنے دیتا۔ جیل میں ڈال دیے تو وہاں جا کے بھی پکارتا یہ ایمان، جیل میں لیا کے بند کر دیے، وہ عورتوں کی وجہ سے عورتیں پھنسا دیے، لیا کے جیل میں ڈالا دیے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، تو وہاں جا کر کے بھی یوسف بن یعقوب کیا کر رہے ہیں؟ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں وہاں؟ یا صاحب السجن ارباب من دون اللہ خیر ام اللہ الواحد القہار، وہاں جا کے بھی پوچھ رہے ہیں، ارے میرے جیل خانے کے ساتھیوں ذرا بولو رے، ارباب متفرق خیر، کیا یہ متفرق تمہارے ارباب بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اکیلا واحد اللہ جو ان سب پر غلبہ رکھنے والا وہ بہتر ہے عبادت کے لیے؟ کہاں پھنسے ہو تم لوگ؟ وہاں بھی نہیں چھوڑتے، جیل خانے میں بھی، جہاں بند کرو وہاں، جہاں لے کے جاؤ وہاں۔ ایمان چپ بیٹھنے نہیں دیتا نا، ایمان کی خصوصیت ہے یہ۔ تو ابو ذر غفاری شروع ہو گئے، باہر نکل کے حضرت اپنے اپنے قبیلے کو چلے جانے کے بجائے سیدھا کعبے کو جا کے طواف کرے، طواف کر کے وہاں پہ کھڑے رہ کے چیخنا شروع کر دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زور سے چیخ کے بول رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیخ چیخ کے بولے۔ ابو جہل انہوں سب ٹوٹ کے آ کے مارنا شروع کرے، لہو لہان کر دیے، زمین پہ گر گئے، مارے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے دور سے، پہچانتے تھے، بھاگ لیتے آئے، ہٹائے، بولے تمہاری موت پکاری، کس کو مار رہے ہیں معلوم کون ہے یہ؟ تمہارے تجارتی قافلے ان کے ہی قبیلے سے ہوتے ہوئے، ان کے علاقے سے ہوتے ہوئے گزرتے رہے، تجارت بند ہو جاتی، آج کے بعد جو گیا اس کا ختم ہو جاتا، تمہارا ہر کوئی جو ان کا وہاں سے گزرا مر گیا سمجھ لو، یہ سردار ہے قبیلے غفر کا، تم اس کو مار رہے ہیں؟ بولے تو جب پیچھے ہٹ گئے پورے کے پورے، ہیبت کے مارے، موت کے خوف سے چھوڑ دیے، لیکن ان کی حالت بگاڑ دی وہ لوگ، ادمرے کر دیے مار مار کے۔ تو یہ حالات سے گزر رہے تھے صحابہ اکرام۔ عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی حال ہوا، انہوں کیسا ایمان لائے تھے، ان کے واقعہ معلوم ایمان لانے کا، عبداللہ کا، بکریاں چراتے تھے، مکے والوں کے سرداروں کے بکریاں
تھوڑے سا کھجوروں کے عوض میں بات کر لے کے چلا لیتے تھے. میں تھوڑے بکریاں چرا کے لائے تو ان کو اس اجرت میں 1 ساعہ 2 ساعہ جو بھی انہوں بات کر لیتے تھے وہ کھجوراں وجوراں جو اناج ہے وہ دے دیے تو لے آ کے بچوں کو کھلا لینا. خود مطلب انہوں خود بچے تھے, ان کے گھر والوں کو کھلا لیتے تھے. چھوٹے تھے انہوں, جب ایمان لائے سوخت بچے تھے انہوں. ایک دم جوانی کی دہلیز پہ جو بچہ رہتا نا ویسے بچے تھے, 13 سال 14 سال کے بچے. تو ایک مرتبہ رسول اللہ اور ابو بکر پتھریوں میں پہاڑوں میں ٹہل رہے ہیں, بھوک سے بلبلاتے پھرتے تھے بھائی, بہت سارے تکلیفیں اٹھائے. بتایا نا آپ کو, تکلیفوں کی کوئی انتہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کتنے تکلیفیں اٹھائے صحابہ. بھوک کے دونوں بھی ٹہل رہے ہیں, بھوک سے بلبلا لیتے ہوئے. ابو بکر تڑپ رہے ہیں بھوک سے. تو یہ بچہ بکریاں چرا رہا, 13-14 سال کا بچہ ہے, بکریاں چرا رہا پہاڑیوں میں مکے والوں کی. تو ابو بکر بلا کے پوچھے بچے کو, بچے بیٹا ہم لوگ بھوکے ہیں, ان بکریوں میں سے کوئی ایک بکری کا دودھ دھونے کی اجازت دیتا کیا ہمارے کو؟ تو بچہ بول رہا یہ میرا مال نہیں ہے, یہ میرے پاس امانت ہے مکے کے قبائل والوں کی, میں امانت میں خیانت کیسا کروں گا بھلا؟ میرا مال رہا تو میں بولتا تھا آپ کو, برابر بولتا تھا آپ کو, کوئی بھی لے کے جائیے اس میں سے بول کے, مگر میرا مال ہی نہیں ہے نا, دوسروں کا مال ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے, مسکرائے, بولے یہ بچے میں کیا صفت ہے امانت داری کی, اللہ اکبر. اس کو قریب بلائے, قریب بلا کے اس کو لپٹ لیے, تب تھپائے, بہت اچھے میرے بچے, یہ امانت ہے, یقیناً امانت ہے تیرے پاس, اور تیرے اندر اب سے یہ جذبہ ہے کہ امانت میں خیانت کیسے کروں. تو بولے ٹھیک ہے, کسی دودھ والی بکری کا دودھ ہم نہیں دھوئیں گے کیونکہ وہ تو امانت ہے, جس کی بکری ہے اس کا دودھ جو قدرتی اس میں آ رہا ہے وہ تو امانت ہے, ہم تو ہرگز اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے, کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ جس بکری میں بانجھ ہو, اس میں کوئی دودھ نام کا دودھ بچے والی نہ ہو, بانجھ ہو, کوئی دودھ نہ آتا ہو, ایسی کسی بکری کے لیے اجازت دے دے گا کہ ہم اس میں سے دودھ دھو لیں؟ تو بچہ ہنسنے لگا, ایسی کسی بکری میں دودھ تھوڑا ہی آتا ہے حضرت, ایسی کسی بکری سے دودھ تھوڑا ہی آتا ہے جو آپ پئیں گے, کہاں سے دودھ آئے گا اس میں سے؟ بچہ ہنس رہا ہے. تو ابو بکر نے کہا تم اجازت دیتے ہو تو بولو. تو بچہ ہنستے ہوئے کہتے ہو بالکل اجازت دیتا ہوں, اس میں تو خیانت کی کوئی بات ہی نہیں, اس میں دودھ قدرتی ہے ہی نہیں, تو وہ امانت کہاں سے, وہ تو آتا ہی نہیں, تو تم کہاں سے نکالو گے؟ ہنس رہا ہے وہ. تب ابو بکر نے کہا اس نے اجازت دے دی ہے رسول اللہ, رسول اللہ اس نے اجازت دے دی. رسول اللہ کو بکرا بتا دیا, وہ بکری وہ جو بانجھ ہے. ابو بکر اس کو لائے, ایک پتھر ڈھونڈنے لگا جس میں کچھ پیالے جیسا ڈونگا بنا ہوا جس میں ٹھہر سکتا ہے کچھ چیز پینے کے لائق ہو, وہ ڈھونڈنا کے لائے. اب رسول اللہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے, اور کہتے ہیں ابو بکر اب اس میں سے دودھ دھو, دودھ نکالنا شروع کرے. کہا ابو بکر تم پیو. ابو بکر خوب پیتے چلے جا رہے ہیں, سیر ہو کے پی رہے, نکل رہا, پی رہے, نکل رہا, پی رہے, نکل رہا. اب یہ بچے کی آنکھیں پھٹ گئی, ہاں یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, یہ تو عجیب و غریب کرامت دیکھ رہا ہوں, معجزہ دیکھ رہا ہوں, جادو ہے, کیا ہے یہ؟ اسی کو جادو کہتے تھے عرب والے, معجزوں کو. یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ رسول اللہ ابو بکر سے کہتے تم پیو. اس کے بعد وہ بچے سے کہتے بیٹا تم بھی پی لو. بچہ بھی پی رہا, ہنستے ہنستے خوشی خوشی, وہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جو پیو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب شکم سیر ہو کے دودھ پی لیا. وہ بچہ رسول اللہ کے بارے میں تحقیق کرتا ہے, یہ کون حضرت ہے؟ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ایمان لاتا ہوں ان پر, یہ اللہ کے رسول ہی ہے, میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے, میں نے تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے رسول اللہ ہے. تب وہ ایمان لے آئے کم عمری میں. وہ ہے عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے قرآن سیکھے ہیں اتنی عمر سے رسول اللہ کے صحبت میں، تو کیا عالم ہوگا ان کا، سوچئے کتنے بڑے عالم بنے ہوں گے پھر وہ۔ اس لیے صحابہ اکرام ان کی بڑی عزت کرتے تھے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا قرآن کا، اور ایسی اچھی قرآن پڑھتے تھے لحن کے ساتھ کہ دل دہل جاتے لوگوں کے۔ تو ایک مرتبہ یہ نوجوان بچہ بھی، جوانی کا جوش بھی ہے اور ایمان ٹھاٹے مار رہا ہے، یہ بھی کھڑے ہو کر کے مکے میں طواف کرنے کے بعد کعبے کے پاس یہ بھی چیخ کے جو ہے زور زور سے گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خوب مارے بے ہوش کر دیے مار کے۔ یہ سب حالات سے صحابہ کرام گزر رہے ہیں، ہر ایک کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے یہ، جو ایمان لاتا اس کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ کتنے خطرناک حالات سے گزر رہے تھے بھائی۔ وہ تو حضرت حمزہ ایمان اس واسطے سے لائے تھے، معلوم ہے آپ کو واقعہ؟ ابو جہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے کچل دینے کے معنی کوشش کیا، جا کر کے شکایت کری ایک عورت یا کوئی آدمی، ان کو غیرت دلائی، آپ کے خاندان پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کے لخت جگر عبداللہ کا بیٹا جس کو آپ سب محبت کرتے ہیں، آپ کے بابا دنیا بھر کی محبت کرتے تھے، اس کو بچے سے سر پہ بٹھاتے تھے آپ کے بابا عبد المطلب، اور آپ کے وہ بھتیجے کو انہیں پتھر سے کچل کے مار دیتا ہوں بول کے بول رہا، مارا انہیں رسول اللہ کو، مطلب رسول اللہ نہیں بولتے تھے، محمد بن عبداللہ بولتے تھے، محمد بن عبداللہ کو مارا ہے ابو جہل۔ تو ان کو اندر سے غصہ آیا، چھوتڑ سے پادنے والے کی اتنی ہمت ہو گئی، میرے خاندان کے بچے پہ ہاتھ اٹھاتا، غصے میں آ کے گئے ختم کر دیتے تھے اس کو، بچ گیا انہیں، قبیلے والے بیچ میں آ کے ادھر ادھر کر کے پھر چھڑا دیے۔ تو بولے اس کو مارے، بدلہ لیے برابر بھتیجے کا، مار کے سر پھوڑ دیے اس کا، خون کر دیے اس کو۔ اس کے بعد بولے کیوں، کیا سمجھ کے ہاتھ اٹھایا؟ تو انہیں پھر یہ واقعہ سنایا، واسطے کہ انہوں ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بولتے، تو کیا برا بولتے رہے؟ تو بولے انہوں یہ بولتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انہوں رسول ہے کہتے، تو میں گواہی دے رہا ہوں، بولے میں گواہی دے رہا ہوں، رے میرے کو مار، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، ٹکرا میرے سے مار۔ انہیں پات لیتا ان کے سامنے، انہیں کہاں سے مارتا؟ کوہرام مچ گیا، حضرت حمزہ کلمہ پڑھ لیے، رسول اللہ کا مسلمان ہو گئے، اور انہوں جو ہے ان کے محافظ بن گئے، ان کے باڈی گارڈ بن گئے رسول اللہ کے، اب کیا طاقت پہنچ گئی۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، انہوں حضرت حمزہ ایمان لے کے آئے، ابو جہل سے جھگڑا ہو گیا، یہ ماحول بہت گرم ہے، اللہ کے رسول سجدے میں گر کے دعا کر رہے تھے رات میں، اللہ ابو جہل، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، ابو جہل نام نہیں ہے اس کا، عمر بن ہشام ہے وہ، اور ایک بڑا خطرناک عمر، طاقت والا عمر تھا، ابو جہل جیسا وہاں اس وقت کا پہلوان ہے، بڑا لیڈر ہے، ایک طاقتور آدمی مانا جاتا تھا ابو جہل، اس کو ابو الحکم بولتے تھے، یہ بدماشا پورے بڈھے مل کے اس کو، ابو الحکم یعنی حکم دینے والا، اس کی آرڈیننس چلتا تھا۔ تو اسی ٹکر کے ایک عمر اور تھے وہاں، خطاب کے بیٹے تھے، وہ بھی رسول اللہ کا سخت ترین دشمن، سخت دشمن رسول اللہ کے، محمد رسول اللہ کے، عمر بن خطاب بھی، جیسے یہ عمر بن ہشام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں دونوں کا نام لے کے دعا کر دی ہے، اے اللہ اسلام کو طاقت دے دے، یہ دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو میرا ساتھی بنا دے، اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چن لے، تو میرا ساتھی بنا دے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دعا جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، نہیں قرآن مقدس میں ذکر ہے اس کا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دے تقویت پہنچانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ نبی کی دعا ایسے ہی نکلی رسول اللہ کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس عمر کو چنے، اللہ اکبر، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہارون کے مقام پہ ہے۔ آپ دیکھو، غور کرو، آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے، پوری تاریخ مطالعہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے آپ کو میں جو بول رہا ہوں۔ باہر جا کے کہیں بولیں گے نا تو عمر کو ہارون بولے بول کے، یہ بہت خطرناک عادت ہے لوگوں میں۔ اکبر بیگ صاحب ایسا بول دیے، ویسا بول دیے، حضرت عمر کو ہارون بول دیا علیہ السلام، نبی بنا دیے، نبی نہیں بنا رہا ہوں میں،
بتا رہا ہوں آپ کو ایک مثال دے کر کے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ کے وہ الفاظ بھی قریب قریب ملتے آپ کو، میرے بعد اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو عمر ہوتا، یعنی وہ دانش مندی، وہ دور اندیشی. تو میں اس سے ایک اندازہ کرتا ہوں کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ کے لیے ہارون کو اللہ منتخب کرے، شاید ویسی یہ دعا کے نتیجے میں حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ وہ کیفیت عطا کر دیے تھے. یہ میرا گمان ہے، ایسا میں ایسا سوچتا ہوں، نبوت کے لیے نہیں لیکن بڑے مقام کے لیے. اور وہ تو ثابت ہے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے مقام والے بنائے اللہ ان کو. تو وہ واقعہ کیا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے ہو گیا. ان کے بہن پہلے سے ایمان لا چکے تھے حضرت عمر کے، ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب تھا. رسول اللہ کی بیٹی، چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، بنت محمد ہے. تو حضرت عمر کی چھوٹی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، اور وہ سعید بن زید کی بیوی ہے، ان کے شوہر. اور یہ سعید بن زید کون؟ اشراف مبشرہ میں سے تو ہے. اور ان کی خاص بات کیا ہے؟ ان کے والد کا واقعہ سنا، یاد ہے نا، وہ بھولنا نہیں. ان کے والد بتوں سے بیزار، بڑے جو ہے اس وقت کے مواہی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھے ہی نہیں، بہت چھوٹے تھے، نبوت کچھ بھی نہیں، رسالت کچھ بھی نہیں، اس وقت کی بات ہے. تو یہ سعید ان کی اولاد تھے، اور وہ باوا ان کو بولے تھے میں انتظار کر رہا ہوں ایک نبی کا، بیٹے اگر مجھے وہ نبی نہیں ملے، اگر تجھے مل جائے تو تو فوراً بیعت کرنا. تو وہ یاد رکھے تھے، وہ بیعت کر لیے تھے، رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے. تو اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، جو قرآن پڑھاتے تھے اس وقت ان لوگوں کو، تو وہ اس وقت قرآن پڑھا رہے ہیں ان کے گھر میں، ان کی بہن کو، حضرت عمر کی بہن کو اور بہن بھائی کو وہ قرآن سکھاتے کرتے تھے. وہ لوگ ان کے گھر میں قرآن پڑھتے تھے، ایمان پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اپنے ایمان کو، اسلام کو کسی کو معلوم نہیں ہونے دے رہے تھے، چھپے ہوئے تھے. لیکن کچھ لوگوں کو بھنک لگ جاتی. حضرت عمر ابن خطاب جو ہے، یہ جب گرما گرمی ہو گئی، حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، ابو جہل کو مارا گیا، سر پھوڑا گیا، یہ سارا معاملہ گرم ہو گیا کعبے میں، مکے کے اطراف پورا دھوم مچی ہوئی ہے. اب تو زیادہ ہی بڑھتے جا رہا ہے بھائی، ان کی تو ہمت اور بڑھ جا رہی، طاقت بڑھتے جا رہی، محمد رسول اللہ کی، محمد کی طاقت بڑھ رہی ہے، لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. اب تو ذرا ڈٹ کے بات کر رہے ہیں لوگ، ڈر رہے بھی نہیں ہمارے سے. تو حضرت عمر بولے ایسا ہے، میں نکلتا ہوں، آج دیکھیں گے. تلوار سوکھ لیے ننگی، گھوڑے پہ چڑھ گئے، اپنے چڑھ گئے، بولے آج یا عمر محمد کا نعوذ باللہ سر لے کے آئے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سر لے کے لوٹے گا یا سر دے کے لوٹے گا، یا اپنا سر دے کے آؤں گا یا اس کا سر لے کے آؤں گا. ضد میں، غصے سے بھرے ہوئے، آج تو کام کروں گا. نکلے اپنے گھر سے بڑے تابناک انداز میں، غصے سے بھرے ہوئے، لال پیلے، اور تھے بھی بہت ہاڑ داڑ جوان، لوگ ڈرتے تھے ان سے، پہلوان تھے وہ. تو گھوڑے پہ جا رہے ہیں تو ایک صاحب روک لیے، کہا ٹھہرو بھائی، بہت تمطراق میں، اتنا غصہ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج خیر نہیں ہے، آج کام ہوگا، آج ان کا سر لاؤں گا یا سر دے کے آؤں گا. ارے سر لانے کی بات کہاں کر رہے ہو، خود اپنے گھر کی خیر بناؤ. کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن مسلمان ہو گئی، آپ کو خبر بھی ہے؟ آپ کا بہن بھائی اور آپ کی بہن مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے اصحاب میں ہیں. خود کے گھر کی تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، اور آپ کو چلے آپ. تو ان کا غصہ، سارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا، اور وہ بندے نے مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا. وہ رسول اللہ کی طرف جانے والے اپنے گھوڑے کو بہن کے گھر کی طرف دوڑائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خطاب کی بیٹی ہے وہ عمر کی بہن ہے، ایسا کیسا ہو سکتا؟ اب یہ ضد گئے، قریب گئے دوڑتے ہوئے، ان کے گھوڑے کی جو دھول گرد اڑاتے ہوئے دوڑا ہوا گھوڑا آ رہا ہے ان کا تمطراق سے. تو وہ جو صاحب قرآن پڑھا رہے تھے وہ بھی ڈر گئے، ہیبت کے ہمارے چھپ گئے پردے کے پیچھے، اور وہ بہنیں بھی صاحب بھی گھبرا گئے، بہن بھی ڈر گئی. یہ سیدھا اترے اور آواز سن لیے تھے باہر سے، کچھ پڑھا جا رہا، کچھ اندر بات ہو رہی ہے، کچھ چل رہا ہے.
تو اندر گھسے، بہن کو سیدھا ایک مارتے بہن کے منہ سے خون جانے نکل گیا، پورا خون بہہ رہا۔ بہن کا خون دیکھتے ہی خون ٹھنڈا ہو گیا، اپنی لخت جگر کا خون دیکھے تو خون ٹھنڈا ہو گیا، غصہ اتر گیا۔ بولے تیرے کو کیا ہو گیا بیٹا؟ بہن کو پوچھ رہے، ماں تیرے کو کیا ہو گیا؟ ماں تو خطاب کی بیٹی ہے، تو میری بہن ہے، تیرا خون اس بات کی اجازت دے دیا تیرے کو کہ تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے؟ تجھے غیرت نہیں ہے باپ دادا کا دین چھوڑتے ہوئے؟ آبا اور اجداد کا دین چھوڑ دیتی تو؟ ایسی کیا بات ہے جو تم اس قدر سخت ہو گئی، اپنے دین سے پھر گئی؟ تب بہن بھائی سے بات کر کے سنجیدگی سے کنونس کرتے ہیں، بھائی جو دین محمد پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین کوئی عام نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے جو خود حضرت عمر سنائے، ایمان لانے کے بعد سنائے ہو، جب مسلمان ہو گئے تو اس وقت وہ واقعہ سنائے ہو۔ کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ یہ دشمن تھے رسول اللہ کے، اور گھورتے ہوئے غراتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کعبے کے پاس رسول اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو انہوں نفرت سے، غصے سے بھرے ہوئے ان کی دشمنی میں رسول اللہ کی، ان کو گھور رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا دشمن تھا محمد رسول اللہ کا، میرے نزدیک سب سے متنفر چہرہ اگر کوئی تھا تو رسول اللہ تھے میرے واسطے، اتنا سخت دشمن تھا میں ان کا۔ مگر یہ قرآن جب پڑھ رہے تھے جس دن، میں کفر کی حالت میں ہی تھا اور اپنے دین سے، دھرم سے محبت میں دیوانہ تھا، اپنے دھرم کی محبت میں، اور ان کا دشمن تھا، مگر ان سے جب میں قرآن سن رہا تھا تو واللہ اللہ کی قسم میرے دل میں ایسے آ رہا تھا کہ ان کو پکڑ کے چوم لوں، ان کو لپٹ لوں، سینے سے لگا لوں، کیونکہ وہ جو کلام تھا میرے دل کے اندر ایک عجیب اثر پیدا کر رہا تھا، ایک کشش پیدا کر رہا تھا۔ پھر میری غیرت، حمیت مجھے للکار رہی تھی، خبردار ایسا نہیں کرنا، یہ دشمن ہے تیرا، اور یہ اس کا جادو ہے جو لوگ بولتے تھے سحر جادو ہے، تو میں وہ سوچتا تھا کہ یہ محمد کا جادو ہے جو میرے اوپر بھی چل رہا ہے، جو مجھے بھی کھینچ رہا ہے اپنی طرف، لیکن وہ کشش تھی جو ان کی زبان سے وہ کلام نکلتا تو مجھے کھینچتا تھا اپنی طرف، اور میں کھینچا چلا جا رہا تھا۔ پھر میری غیرت کی وجہ سے میں دور ہٹ گیا۔ یہ واقعہ وہ سنائیں، تو یہ ایک مرتبہ قرآن سنے تھے وہ حضرت فاطمہ کے گھر میں سننے سے پہلے، سعید بن زید کے گھر میں سننے سے پہلے وہاں سن لیے تھے، مگر دشمنی سے سن رہے تھے۔ وہ کشش تو تھی لیکن کشش کو بازو رکھ دیے تھے۔ لیکن اب جب بہن سے بات ہوئی اور بہن کو مارے، اس کے بعد خون نکل گیا بہن کا، جب ٹھنڈے پڑ گئے تو بہن جب بات سمجھائی کہ بھائی یہ کوئی عام بات نہیں ہے، تب تیار ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے تو میں سننا چاہتا ہوں اصل اس میں ہے کیا، مجھے سنائے گی؟ تو وہ جو صاحب چھپے ہوئے تھے وہ فوراً دوڑتے ہوئے باہر آئے خوشی کے مارے، جب عمر سننا چاہتا تو سنانے میں کیا ہے۔ تو بہن نے کہا بھائی غسل کر لیجئے، کیونکہ وہ پاکیزہ قدوس کا کلام ہے، پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو سننے سے پہلے آپ بھی پاک ہو جائیے۔ غسل کروا دیا بھائی کو، بھائی غسل وغیرہ کر کے آ کے پورے اہتمام سے بیٹھے کہ اب سناؤ۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی بولتا ہوں میں لوگوں کو، کلام اللہ کے لیے جو بحث کرتے ہیں نا، اس کی تلاوت کے لیے وضو شرط ہے، وضو شرط نہیں ہے، یہ جو اختلافی مسائل کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں نا، جو فقی مسائل کے اوپر، تو ایک فقی عالم کہتا، امام کہتا ہے کہ غسل وضو کرنا واجب ہے، تو ایک امام کہتا ہے وضو کرنا واجب نہیں ہے، تو آپ اس میں پڑے رہتے ہیں نا، ذرا اس سے اوپر اٹھو، ذرا اس سے اوپر اٹھو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام ہے قدوس کا، انتہائی پاکیزہ ہستی کا، اس کی قدر کرو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے فرمایا اس کو پاکیزہ فرشتے چھوتے ہیں، خبیث شیاطین اس کو نہیں چھوتے۔ تو پاکیزہ مخلوق پاکیزہ ہوتی ہے،
اور اللہ کے رسول نے اپنی امت میں پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، تو غسل بھی ہو، وضو بھی ہو، یہی زیادہ اس کے لیے عمدہ ہے، یہی اس کے لیے زیادہ ادب کا مقام ہے۔ یہ بات یاد رکھو۔ اور یہ صحابہ کی کیفیات بھی دیکھو، جب بھی کوئی صحابی کفر کی حالت میں ہوتا اور وہ قرآن سننا چاہتا تو اس کو غسل کرایا جاتا، اس کو پاک کیا جاتا۔ یہ ایک جگہ کے واقعات نہیں ہیں، بے شمار جگہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکیزگی کا خیال رکھو۔ اور ویسے تو میں عموماً آپ حضرات سے یہ بات ادباً گزارش کرتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں سے کہ مرد آدمی کے لیے بے وضو ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کے تو اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن مرد کو کیا حاجت ہے بھائی؟ بیت الخلاء کو جائے گا، پیشاب یا پیخانہ سے فارغ ہو کے آئے گا یا اس کی ہوا نکلے گی، کتنی دیر کا کام ہے وضو کر لینا؟ جی میں بار بار یہی پوچھتا ہوں لوگوں سے، کتنی دیر کا کام ہے وضو کر لینا؟ تو مسلمان مرد تو زندگی تمام باوضو رہ سکتا ہے انشاءاللہ، اس کو تو چاہیے باوضو رہے، بے وضو رہتا کیوں ہے جی؟ اور خصوصاً جب کلام اللہ کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کا تو کام ہی ہو کہ اہتمام کرے وضو کا، کلام اللہ پڑھ رہا ہے، اہتمام کرنا چاہیے اس کو وضو کا۔ وہ مباحثے میں کہاں پڑ گئے وضو شرط ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر سرسری قرآن میں سے کوئی چیز چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے کوئی بندہ اور وہ بے وضو ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، سختی بھی نہیں ہے کہ واجب ہو جائے وضو، لیکن اہتمام لازماً کیا جائے وضو کا، یہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ درست ہے۔ تو یہاں حضرت فاطمہ نے بنت خطاب نے اپنے بھائی کو غسل کرنے کے لیے کہا، انہوں نے غسل کیا، اور اس کے بعد وہ صاحب قرآن سنائے تو زارو خطا رونے لگ گئے، دل موم ہو گیا، پتھر بھی پگھل گیا۔ اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم کے، رونے لگ گئے، کہتے ہیں مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ واللہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، بہن مومنہ، بہن بھائی مومن، یہ بھی دل میں موم اتر گیا ان کے، یہ بھی موم ایک دم ایمان سے پر ہو گئے، رسول اللہ کے پاس لے کے گئے۔ حضرت حمزہ ابھی 2 دن 4 دن 3 دن پہلے ایمان لائے تھے، وہ حالات گرم تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مارنے توڑنے کے واسطے آتا ہی نہیں، آیا تو جھگڑا کرنے کو چاہیں گا، صحابہ کرام کا ذہن وہ بنا ہوا ہے۔ تو آ کے رسول اللہ کو بول رہے عمر خطاب کا بیٹا آ رہا ہے، تو حضرت حمزہ اندر سے بول رہے ہیں اس کو معلوم یہاں کون بیٹھا ہوا ہے، آنے دو، خیر کا ارادہ لے کے آیا تو استقبال کریں گے، اگر انہیں کچھ دوسری بات سوچ کے آیا تو پھر وہ اپنے انداز میں بول رہے ہیں، پیچھے سے پات نکال دوں گا اس کے غصے سے، پہلوانی انداز میں، کہ یہ بھی ٹکر کے پہلوان ہے حضرت حمزہ بھی، تو کہتے آنے دو۔ لیکن حضرت عمر تو خیر لے کے آئے، آتے ہی رسول اللہ سے کہنے لگے میں کوئی جھگڑا لڑنے جھگڑنے کے ارادے سے بالکل نہیں آیا، میں تو رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کی زبان سے اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے، صحابہ کرام زور کی تکبیرات بلند کرنے لگ گئے، حضرت عمر کے اندر ایمان اتر گیا، شہادہ پڑھ دیے، شہادت کی گواہی دے دی، اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، ہر طرف نعرے تکبیر بلند ہو گئی۔ اب 2 شیر آگے رسول اللہ کے ارد گرد، ادھر حمزہ ہے تو پھر ادھر عمر بھی آ گئے، تقویت آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مدد دیتے جا رہے ہیں، مدد ملتی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کیسے حالات میں ہو رہا ہے وہ ذرا دیکھتے چلے جاؤ، حالات کیسے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ یہ سرداران قریش کیا کیا ظلم ڈھا رہے تھے۔ ایک گھرانہ معلوم ہے آپ کو، ایک گھرانہ یاسر کا گھرانہ کہا جاتا تھا، یاسر اور سمیہ، حضرت یاسر اور سمیہ یہ میاں بیوی تھے، یہ بیچارے غلام زادے غلام لوگ تھے، خادمین تھے عربوں کے، چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، غریب غربا تھے، مساکین تھے، خدمت کرتے تھے، غلامی کرتے تھے لوگوں کی۔ ان کا ایک بیٹا تھا عمار،
عمار بن یاسر. یہ بوڑھا بوڑھی تو ایمان ابھی نہیں لائے تھے یاسر اور سمیہ، لیکن بیٹا ایمان لا لیا تھا پہلے رسول اللہ پہ، عمار. بلال حبشی، یہ سب ایمان لا لیے تھے، غلام تھے یہ لوگ پورے. اور ایک لوہار تھا، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ خباب بن ارت نام تھا ان کا، خباب بن ارت. کیا کرتے تھے انہوں؟ بغیر کرتے کے صرف تہبند باندھے ہوئے دن بھر لوہے کی بھٹی ہوا پھونکتے بیٹھتے تھے، لوہا لال کرتے بیٹھتے تھے. وہ کا ہتھیار بنانا ہے، سامان بنانا ہے، کڑیاں بنانا ہے، اوزار بنانا ہے، اس کے لیے کام لوہار کا تھا. تو ایک لوہارنی کے پاس غلام تھے، اس کی جو مالکین تھی ان کی وہ لوہارنی تھی عورت. تو یہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، سب سرداران پورے وہاں آتے تھے. آ کے بیٹھ کے وہ لوہارنی کو بولتے تھے یہ تیرا غلام محمد کی صحبت میں رہ رہا ہے، نہیں ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے. یہ بیچاروں کو گالی گلوچ کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے. اور اتنے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ گرم گرم لوہے نکال کے چباتے تھے ان کو، چیخا مارتے تھے انہوں. روز کا ظلم تھا یہ. روز آ کے اڈا بنا کے لوہارنی کے پاس روز ظلم کرتے تھے ان کے اوپر. ایک دن کیا کرے، پکڑ کے ہاتھا پیرا، خباب بن ارت کے ہاتھا پیرا پکڑ لیے، مسنڈے یہ اٹھا کے لا کے وہ لوہے کی بھٹی پہ ان کی پیٹھ رکھ دیے آگ پہ. ان کی پوری پیٹھ جل کے پشش نکل کے وہ آگ بجھ گئی. اتنی پشش نکلی پیٹھ سے، چربی پگھل کے راکھ ہو گئی پیٹھ جل کے. کراتے ہوئے چیخ لیتے ہوئے رسول اللہ کے پاس بھاگ لیتے گئے. رسول اللہ میری پیٹھ کو جلا کے راکھ کر دیا ظالموں نے. اللہ کے رسول ان کے حق میں بد دعا کرو. آپ رسول اللہ آپ بد دعا کیجئے ان کے حق میں، اللہ ان سے بدلہ لے. رسول اللہ اس وقت بولے وہ جو آیت میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ بقرہ کی، ابھی ام حسبتم ان تدخلون الجنۃ ولما یاتیکم، ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں، خلو من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی تھی. تو یہی وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکھے خباب بن ارت کو. چیخ لیتے آئے رسول اللہ میری پیٹھ جلا دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ کو دیکھ کر کے آنکھیں بھر گئی رسول اللہ کی، درد سے کیا کر رہا ہے بندہ. تو رسول اللہ بولے خباب صبر کر لے، صبر کرنا خباب، ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، امن ہوگا. آج جو تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے اوپر نہیں رہے گی، انشاءاللہ امن ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا خباب، لوگ ایک عورت اکیلی ایک اونٹنی پر بیٹھ کر کے نکلے گی، ایک اونٹ پر سوار ہو کے نکلے گی سواری پر، اکیلی عورت تنہا. اور وہ مینا سے سفر کر کے حضر موت جائے گی. حضر موت ایک علاقہ تھا عرب کا، اب بھی ہے. وہ حضر موت مشہور تھا کہ وہاں ڈاکواں تھے. حضر موت میں لٹیرے رہتے تھے. لٹیرے لوگ ڈرتے تھے، ان کے خوف سے لوگوں کو خوف ہوتا تھا. وہاں سے جاتے ہوئے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ وہاں کے لٹیرے مار دیتے، لوٹ لیتے. تو حضر موت کے ڈاکواں، ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے پاس اگر کوئی عرب ٹیڑے بنگے کاما کرا تو اس کو ہضرمی بولتے ہیں. دکن والے بولتے ہیں نا، خاص طور پر حیدرآباد دکن والے جو ہے، جب عربوں سے کچھ انبن ہو گئی تو کیا بولتے ہیں، یہ تو ہضرمیاں ہیں بولتے ہیں ان کو. کیونکہ ہضرمیاں اس واسطے بولتے ہیں کہ تانا ہے وہ. ہضرمیاں کا مطلب، ہضرمی مطلب تمہارے باپ دادا ڈاکو لٹیرے تھے، اس کا مطلب یہ تانا دیتے ان کو، تم لوگ ہے پہلے سے ہی لٹیرے ہیں یہ. تو حضر موت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثال دی حدیث شریف میں ہے. ایک عورت مینا سے نکل کے حضر موت جائے گی، تنہا اکیلی جائے گی، لیکن خوف نہیں ہوگا. یعنی وہ حضر موت کے لٹیرے بھی ایمان والے ہو جائیں گے. یہ خبر تھی رسول اللہ کی، بولنے کا مقصد یہ تھا وہ بھی ایمان والے ہو جائیں گے اور امن ہو جائے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ اکیلی اطمینان سے سفر کر سکے گی، سوائے اس کے بھیڑ بکریوں کو کتے بھیڑیے کھا
دکھائیں گے اس کے خوف کے، جو نیچرلی ہے، جو فطرتی اور نیچرلی ہے چیزیں وہ رہے گی، لیکن انسانی خوف ختم ہو جائے گا. انسان جو دشمن ایک دوسرے کے لٹیرے ہیں وہ نہیں رہیں گے، ایمان سے بھر جائیں گے، امن ہو جائے گا. یہ خبر دی رسول اللہ اس وقت کس کو؟ خباب بن ارت کو تسلی دیتے ہوئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سنائیں، وہاں یہ سنائیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. وہ ہلا دیے گئے، تکلیفوں سے دوچار کیے گئے، چیخ پڑے رسول اور ان کے ساتھی، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنائے، خباب ہم سے پہلے لوگوں پر کیا ظلم ہوا کرتے تھے تو جانتا ہے. اس وقت سنائے کہ ایک انسان کو زمین میں آدھا گاڑ دیتے تھے، آدھا دھڑ اس کا باہر رکھتے تھے، پھر لوہے کی آریاں لا کر کے اس کے سر میں چلاتے تھے اور زندہ جیتے جاگتے آدمی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے. اللہ اکبر. سوچو. رسول اللہ یہ بھی سنائے کہ خباب لوہے کی کنگیاں بناتے تھے، لوگوں کے لوہے کے تاروں کو نکیلے اور اس کے گوشت میں پھنسا کے کھینچتے تھے، زندہ آدمی کے ہڈیوں سے اس کا گوشت چھل کے نکال دیتے تھے. اللہ رسول اللہ کو سنائے ہم سے پہلے یہ ظلم لوگوں پر ہوئے ہیں. خباب اس راستے میں، یہ راستہ ایسا کٹھن ہے، باطل بہت ظلم کرتا ہے اقوالوں پر. یہ ساری چیزیں سنائیں، یہ راستے آسان نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ حالات سے گزر رہے تھے. تو اسی اثنا میں وہ عمار بن یاسر اور وہ سمیہ اور ان کے شوہر سمیہ کے یاسر، ان کا کیا حال ہوا انشاءاللہ میں یہ آنے والے اتوار کو رکھتے ہیں. اس کو وقت بہت ہو گیا. کتنی دیر ہو گئی بیٹے؟ ٹھیک ہے. تو آپ حضرات جاننا چاہیں گے نا یہ حالات بھی کہ کیا کیا ہوا ہے، کس طرح یہ آگے بڑھی ہے بات. پھر شعبہ ابی طالب کے گھاٹیوں میں لے جا کر کے 7ویں سال نبوت کے 7ویں سال سوشلی بائیکاٹ جو کرے ہیں، کھانے کو محتاج کر دیے تھے. معلوم ہے یہ سب واقعات آپ کو؟ پھر کیسے معراج ہوئی. اب یہ مہینہ آیا، رجب کا مہینہ ہے نا، یہ شب معراج، سگریٹاں پیتے ہوئے، چائے کے سسکیاں لیتے ہوئے شب معراج منائی جاتی ہے نا بھائی. شب معراج منائی جا رہی ہے، جگنے کی رات رت جگہ ہو رہا ہے. رت جگہ کہاں ہو رہا ہے؟ قبرستانوں میں ہو رہا ہے اور ہوٹلوں میں ہو رہا ہے، پان کے ڈبوں پہ ہو رہا ہے، گاڑیاں چلاتے ہو رہا ہے، موٹر سائیکلیں بھگا رہے ہوئے، بائک رائڈنگ میں ہو رہا ہے، کمپٹیشنز میں ہو رہے ہیں، بریجوں پہ چڑھ کے پولیس والوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کے سامانہ پھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ رت جگہ ہے آپ کا، یہ آپ شب معراج مناتے ہیں آپ. تو ذرا معلوم بھی ہو کہ معراج کیا تھی. اب یہ مہینہ چونکہ ہے معراج کا، آئے گا آگے تو بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ کیا کیا حالات سے گزرنا پڑا ہے، پھر ان کے بیچ میں معراج کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا مقصد تھا معراج کا. یہ سب چیزیں آپ کو جاننا ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دین محمد پر اصل میں آنا ہے آپ کو، اصل دین محمد پر. ورنہ آپ جس دین پر عمل ہم کر رہے ہیں آج کل کے لوگ، دین محمد تو نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کا دین ہے جس پر لوگ چل رہے ہیں. دین محمد یہ ہو سکتا ہے کیا بھائی جس پر یہ لوگ چل رہے ہیں؟ یہ قبر پرستیاں، یہ بت پرستیاں، یہ پیر پرستیاں، یہ مرشد پرستیاں، جی یہ دین محمد ہے؟ یہ نفس پرستی، یہ خواہش پرستی، شہرت پرستی، دولت پرستی، دولت مندوں کی چاپلوسی، ان کی آؤ بھگت، یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سوچو. دین محمد کیا عظیم شے ہے وہ سمجھنا ہے. وقت نکالا کیجئے. تو آئندہ اتوار کو بھی آئیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.